دین کی تحفظ، عقل کی تحفظ، انسانی جان و مال کی تحفظ، انسانی نسل کی تحفظ. تو اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اس کے تحت یہ جتنے بھی بے حیائی اور یعنی فاحشی، زنا، یہ حفظ النسل، والاثم اسم کے اندر حفظ العقل، والبغی بغی کے اندر حفاظت جان اور حفاظت مال، پھر حفظ الدین، دین کی حفاظت. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. حفظ الدین کو اللہ رب العالمین نے دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک بنائیں، یہ بھی حرام ہے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس مخلوق کے اللہ کے شریک ہونے کے تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. دوسرا حصہ جو شرک کی ماں ہے، شرک سے بڑا گناہ ہے اور شرک کی ماں ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے ذمے وہ بات نہ کرو جو تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے چھوٹے گناہ سے آیت کا آغاز کیا اور سب سے بڑے گناہ پہ آیت کا اختتام کیا. تو اللہ رب العالمین پر بغیر علم کی بات کرنا یہ شرک سے بڑا گناہ ہے. شرک سے بڑا گناہ ہے. موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا فتنہ تکفیر، مسلمانوں کو کافر بنانے کا فتنہ. امام الہند ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج ہم مسلمان ہیں کافروں کی مہربانی سے. آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں کافروں کی مہربانی سے. اگر ہم مسلمانوں کی نگاہ سے دیکھا جائے کوئی بھی مسلمان آباد نہیں ہے، سب کافر ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم مسلمان ہیں کافروں کی مہربانی سے. کافر علی مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے علاوہ باقی سب کافر ہیں. یہ میرا بھی بیانیہ ہے اور یہ ہر فرقے کا بیانیہ یہی ہے. یہ گستاخ ہے. اپنے خود ساختہ محبت کے اصول اور اس اصول کے مطابق جو بھی نہیں اترے گا اس پر یہ فٹ سے یہ فتویٰ لگاتے ہیں گستاخ رسول ہے. اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا. دوسرے فریق کہتے ہیں تو مشرک بدعتی کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج، اور وہ اس کے اوپر وہ احکامات لگاتے ہیں جی یہ مشرک ہے، یہ مشرک اور کافر ہے، لہذا اس مشرک اور کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ہر طرف فتوے ہی فتوے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک فریق دوسرے فریق کے نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، سب کافر ہیں. نعوذ باللہ. یہ وہ فتنہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمرئ قال لأخیہ یا کافر، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
جو بھی کسی کو یہ کہے تو کافر ہے، یہ کسی کو کافر کہنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تکفیریوں نے ہر فرد کو مفتی بنا دیا، اور دین اسلام لاوارث بھی نہیں ہے، جس کی منہ میں زبان ہو وہ مفتی بن جائے، جس کی منہ میں زبان ہو وہ مفتی بنے اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرے اور اپنے فیصلے کو اللہ پر مسلط کرے۔ جو تکفیری ہے وہ تکفیری اپنے فیصلے کو اللہ پر مسلط کرے، اور یہ اللہ پر بغیر علم کی بات کرنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایمان کے لیے 3 شرطیں ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور جوارح کے ساتھ عمل۔ الایمان یزید وینقص، یزید مع الطاعہ وینقص مع المعصیہ۔ ایمان اطاعت والے کاموں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معصیت سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو دل کا حال ہے، کیا خیال ہے جو کفر کے فتوے لگانے والے، کیا وہ دل کے حال جانتا ہے؟ کیا اللہ کی کار میں وہ کافر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں 2 بار یہ واقعے رونما ہوئے۔ ایک جنگ میں اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، وہ چلے گئے۔ وہ لوگ آپ نبی علیہ السلام دین اسلام کے بارے میں کافروں نے یہ مشہور کیا تھا، یہ سوابئی ہے، بے دین ہے۔ جب خالد بن الولید اس علاقے میں پہنچے، لوگ کہنے لگے صبعنا صبعنا، ہم سوابی بنے، ہم سوابی بنے۔ کیوں؟ کافروں نے کیا کہا تھا؟ یہ سوابئی ہے، بے دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ یہ یہودیت پر ہے، نہ دین عیسائیت پر ہے، نہ مشرکین مکہ کے دین پر ہے، نہ دین مجوسیت پر ہے، لہذا وہ کہتے تھے سوابی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے صبعنا صبعنا۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوئے، انہوں نے کارروائی کی۔ کارروائی کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ تک جب یہ رپورٹ پہنچتی ہے، پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی ابرأ الیک بما فعل خالد۔ اے اللہ، جو خالد نے کیا ہے اللہ میں اس سے برات کا اعلان کرتا، لا تعلقی کا اعلان کرتا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پیارے پیغمبر نے ایک لشکر روانہ کیا، ایک کافر بہت سے مسلمانوں کو قتل کرتا ہوا۔ جب جناب اسامہ بن زید اور ایک انصاری کی تلوار کے نیچے جب وہ آ گیا، اس نے کلمہ فٹ سے پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، انصاری نے تلوار کو وہاں پہ روک دیا اور جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تلوار اس پر اتار دیا، اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، آپ نے اسامہ سے پوچھا، اسامہ یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب، یہ تو مسلمانوں کے قاتل تھا، یہ جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ افلا سقطت عن قلبه حتى تعلم قالها ام لا؟ اسامہ کیا تو نے اس کے دل چیر کے دیکھا تھا؟ اس نے تلوار کے ڈر اور خوف سے کلمہ پڑھا تھا یا اس نے اللہ کے ڈر اور خوف سے کلمہ پڑھا تھا؟ پھر فرمایا پیارے پیغمبر نے، ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ؟ اسامہ جب یہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ اس کلمے کو لے کر اللہ کی عدالت میں جب یہ کھڑا ہوگا
اسامہ تیرا کیا بنے گا؟ پیارے پیغمبر یہی الفاظ دہراتے رہے، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ ماذا تفعل یوم القیامت بلا الہ الا اللہ۔ اسامہ تمنا کرنے لگے کاش میں اس واقعے سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، اس واقعے کے بعد مسلمان ہوتا۔ کلمہ کی حرمت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من قال لأخیہ یا کافر، جو کسی کو کافر کہتا ہے، اگر اللہ کی ریکارڈ کے مطابق وہ کافر ہے تو کافر ہوگا، اگر وہ کافر نہیں ہے اللہ کی ریکارڈ میں وہ کافر نہیں ہے تو فٹبال جب آپ دیوار پہ مارے گا وہ بال پلٹ کر آپ کے اوپر پڑے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے پھر کہنے والا یقینی کافر ہوگا۔ ہم نے اس خطبے کو کھلونا سمجھا ہوا ہے، یہ جو تکفیری اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج کافر کہتے تھے، خوارج جناب علی کو کافر کہتے تھے، لیکن جواب میرے علی نے کافر نہیں کہا۔ پوچھا گیا اکفار ہم، کیا یہ کافر ہے؟ فرمانے لگے من الکفر فروا، کفر سے تو بھاگے ہوئے ہیں۔ اہم منافقون، کیا یہ منافق ہے؟ فرمانے لگے ان المنافقین لا